ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے پیار سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بھی تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، بیوی ہوگی، بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ جیسے تمہیں پسند نہیں کہ کوئی تمہاری محرم عورتوں سے زنا کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی محرم عورتوں سے زنا کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے زنا کا تقاضا بھی ختم ہو گیا، بلکہ مجھے زنا سے اتنی نفرت ہو گئی کہ اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سالک بد نظری کے موقع پر یہ سوچے کہ جس طرح میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے محرم عورتوں کی طرف شیطانی نظر سے دیکھیں، اسی طرح اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ میں ان کی عورتوں کو لچائی نظروں سے دیکھوں۔ اس سے دل کو ٹھنڈک اور سکون نصیب ہوگا، بد نظری کا داعیہ کمزور ہو جائے گا۔ مزید کسی شیخ کامل سے رابطہ ہو تو اس بیماری کا تذکرہ ان کے سامنے کریں اور دعا و توجہ کی درخواست کریں۔ مشائخ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، ان کی توجہات سے دلوں کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، نفسانیت کی پستیوں سے نکل کر انسان روحانیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، ان کی صحبت دبا اور ان کی نظر شفا ہوتی ہے۔